نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. گرامی قدر حضرات اساتذہ کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے تو رئیس جامعہ، ہم سب کے بزرگ، بلکہ ملت اسلامیہ کی بہت ہی عظیم شخصیت جو ماضی قریب میں ہم سے جدا ہو گئی ہے اور جن کے خلے کو پر کرنا اس وقت بہت مشکل ہے، ان کی وفات حسرت آیات کے بعد یہاں پہلی مرتبہ اس حاضری پر حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی جتنی دینی، علمی، سماجی، قومی خدمات ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، ان پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اپنے دلی جذبات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور آپ کی اس جدائیگی کو اور آپ کی اس رخصت سے جامعہ کے اندر جو خلا واقع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس خلے کو پر فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کی بدولت دن دوگنی اور رات چوگنی اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور حضرت مولانا کو اعلیٰ علیین میں مقام بلند نصیب فرمائے اور اپنے اکابر و اسلاف کی صف اول میں جگہ عطا فرمائے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار قدس میں آپ کو تمکن عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب گویا ایک گھر کے افراد ہیں، اس لیے کسی طرح کے خطاب یا بیان کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آپس میں کچھ باتیں یعنی کچھ باتوں کا مذاکرہ کر کے احوال عالم اس وقت جس رخ پر، جس ڈگر پر چل رہے ہیں، اس کا کچھ جائزہ لے کر آپس میں ذمہ داریوں کا ایک احساس پیدا کرنا ہے، ورنہ تو مجھ طالب علم سے زیادہ علم والے اساتذہ موجود ہیں، آپ حضرات کا علم بھی تازہ ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو کوئی علمی نکات اور یہاں کوئی علمی شہپاروں کا مذاکرہ نہیں ہے، لیکن بقول میر کے میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں اب بغیر کسی تمہید کے چند گزارشات رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے۔ بہت سے فتنے ہیں مگر اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اگر کسی کو ایمان مل گیا اور کچھ نہ ملا تو خوش نصیب انسان ہے، اور اگر ایمان نہیں ملا باقی سب کچھ مل گیا تو خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ اس بات کو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ احسان ہے، آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے آنے والے حالات کے سلسلے میں بہت پہلے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا ہے، اور ایک ایک فتنے کی ایسی نشاندہی فرما دی ہے جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن، پھر دوبارہ دن ہوتا ہے، ایسے ایک ایک پیشن گوئیاں آپ کے ارشادات کی روشنی میں اس وقت پیش آ رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس میں ایک افسوسناک بات یہ ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فتنوں کا شکار بے پڑھے لکھے لوگ، دین سے دور رہنے والے، دین کی بنیادی باتوں سے ناواقفیت رکھنے والے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مطالعہ کریں گے جو فتن، اشراط الساعہ اور علامات قیامت سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارتداد صرف بے پڑھے لکھے لوگوں ہی میں نہیں آئے گا، بلکہ ارتداد دینداروں میں بھی آئے گا، اہل علم میں بھی آئے گا، جہلا میں بھی آئے گا، اور عبادت گزار لوگوں میں بھی آئے گا، بے دین لوگوں میں بھی آئے گا۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وہی بد نصیب دور ہے کہ جس میں ارتداد اور کفر مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کے احوال پڑھیں گے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا اندوہناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بھی دو طرح کا ارتداد اس امت میں پھیل گیا، اور ان کے الفاظ ارتد عامۃ العرب، ارتداد عمومی سطح پر پھیلتا گیا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور وہ دو طرح کا ارتداد تھا۔ ایک کھلا ارتداد، جو لوگ پہلے بت پرستی کرتے تھے پھر مسلمان ہو گئے، ان کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا، یہ لوگ دوبارہ پھر بت پرستی کا شکار ہو گئے، یہ ایک طرح کا ارتداد۔ دوسرا، اپنے آپ کو مسلمان تو بتا رہے تھے مگر انہوں نے اسلام کے ایک بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے یمامہ کے لوگ مسلمہ کذاب کو نبی ماننے لگے، اور صنعاء یمن کے لوگ اسود عنسی کو نبی ماننے لگے۔ یہ اسلام کے ایک بنیادی عقیدے، ضروریات دین کا انکار تھا، قطعیات اور حکم قطعی کا انکار تھا، جس کی وجہ سے یہ بھی اسلام سے نکل کر مرتد ہو گئے تھے۔ یہ دوسری طرح کا ارتداد۔ تیسرا جو ارتداد تھا، احکام اسلام میں سے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے ساتھ مخصوص تھا، اس کا حکم اب ہم نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ الگ ہے، منکرین زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ تینوں طرح کا ارتداد، ایک سیدھا کھلا ارتداد کہ بت پرستی کا شکار ہو گئے، دوسرا اسلام کے ایک بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیا، یہ ضروریات دین میں سے ایک اہم عقیدے کا انکار ہے، تیسرا احکام اسلام، وہ احکام اسلام جو بنیاد ہے، بنی الاسلام والا خمسین کے تحت، اس کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اور یہ تینوں لوگ مرتد تھے، جس کے بارے میں کہا گیا ارتد عامۃ العرب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کا مقابلہ کیا۔ اسود عنسی تو خیر وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہی میں جہنم رسید ہو گیا تھا، ہم سب جانتے، جس کی خبر بھی 3 دن پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن یہ مسلمہ کذاب، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اس کی بےخونی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس کے بعد سے آپ آج تک کی تاریخ پڑھتے آئیں گے تو ارتداد
ہر دور میں مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں آتا رہا ہے، لیکن جس بد نصیب دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سیلاب کی طرح فتنے آ رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا مستقبل آپ حضرات ہیں، اس امت مرحومہ کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ امت کے عام طبقے کے مقابلے میں ہمارا اور آپ کا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، ہر مومن کو اپنے ایمان سے پہلے اللہ کی ذات اور اپنی ذات سے پہلے سب سے بڑا واسطہ جو ہے ہمارے ایمان کے درمیان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایمان کی جو شعاعیں ہمارے قلوب پر پڑ رہی ہیں در حقیقت وہ اسی آفتاب عالم تاب کی شعاعیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ ہی کی ذات گرامی آفتاب عالم تاب ہیں۔ ہمارے ایمان کی یہ شعاعیں بھی حصہ ہے رسول اللہ کی روحانیت کبریٰ کا، حضور کی ذات عالی کا۔ اس لیے ہمارا جو علم ہے، ہمیں جو ایمان دیا گیا ہے، یہ دونوں اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمتیں، ایمان اور نعمتوں کے بیچ میں سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ لہذا حضور سے سب سے قریبی رشتہ میرا اور آپ کا ہے۔ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ایک ایک حدیث قال رسول اللہ سے گزر کر یعنی ہمارے دین بن رہی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت رسول اللہ کے قلب اطہر سے منتقل ہو کر ہم پر پہنچی ہے۔ دین کا ایک ایک حکم ذات رسول کے واسطے سے وہ حکم شرعی بنا ہے، اگر درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ چیز دین نہیں رہتی ہے۔ اور اتنا قریبی تعلق میرا اور آپ کا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ امت کا جو تعلق ہے وہ بھی ہے، مگر امت کے عام طبقے کا تعلق میرے اور آپ کے مقابلے میں نمبر 2 پر ہیں۔ نمبر 1 پر تعلق میرا اور آپ کا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ یہ سارے علوم نبوت اسی واسطے سے اللہ کے پاس سے اسی واسطے سے آئے ہیں۔ تو ختم نبوت کی حفاظت، نہج نبوت کی حفاظت، کار نبوت کی حفاظت، درد نبوت کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سب بھی ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ بس اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ارتداد کفر اصلی کے مقابلے میں بھی اللہ کے نزدیک بہت خطرناک چیز ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، صاحب الاشباء والنظائر، فقد ظہر ان الردت افحش من الکفر الاصلی فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا اور آخرت دونوں میں ارتداد اور ردت چونکہ بغاوت ہے، ایک آدمی شروع سے ہی کافر رہا، یہودی رہا، عیسائی رہا، اس کے مقدر کی بات، اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمان بتا کر پھر اسلام کے خلاف بغاوت کر جانا اللہ کے نزدیک بہت ہی خطرناک اور سنگین جرم ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت میں اس کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ارتداد بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اہل علم کا طبقہ، دیندار گھرانے، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ اس طرح کے فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کوششوں، جن محنتوں کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا تھا،
اور حضور نے اپنی آرزو ظاہر کی، یعنی نکاح کے موقع پر تزوج الولود الودود فإنی اباحی بکم الامم، قیامت کے دن امت کی کثرت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فخر کا اظہار فرمایا۔ وہیں حضور کی یہ تکلیف اور آپ کا یہ افسوس بھی احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو ایک مرتبہ حضور نے سورہ نصر کی تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پوری سورت تلاوت فرما کر فرمایا، وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا، ایک دور ایسا آئے گا کہ میری یہ امت فوج در فوج بڑی تعداد میں دین سے نکلتی چلی جائے گی، جیسے کہ آج بڑی تعداد میں میرے دین میں داخل ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى ان يعبدوا الاوثان وسيكون بعدی 30 کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترمذی شریف کی حدیث، اس میں بھی دونوں طرح کے ارتداد کا ذکر ہے۔ پہلے اس میں کھلے کھلے ارتداد، قبائل من امتی، بڑے امت کے خاندان مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی کھلا شرک کرنے لگیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا، قطعیات دین میں سے، ضروریات دین میں سے کسی بنیادی ضرورت کا انکار کر کے مرتد ہو جانا، جیسے شکیل بن حنیف ہے، گور شاہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ قادیانی ہیں، صدیق دیندار ہیں، جاوید احمد غامدی ہیں۔ اس طرح کے فتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان بتا کر مگر اسلام کے باغی بنے ہوئے ہیں، ایمان کی صورت میں کفر کی تبلیغ کر رہے ہیں اور حق کا نام لے کر باطل کی ترویج کر رہے ہیں۔ یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ امت کی امنگ ہیں، آپ مستقبل کا سرمایہ ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے آخری گزارش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم جہاں بھی گئے، جہاں علماء کرام ان فتنوں کا شکار ہوئے، پڑوس ملک میں بنوری ٹاؤن جیسے جامعہ اسلامیہ، بنوری ٹاؤن جیسے بافیض ادارے کے ساتھ فضلاء جاوید احمد غامدی کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، اور بعض جگہ دیکھنے میں آیا علماء عرب کے اندر بعض لوگ وہ ارتدادی فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں کئی حفاظ ائمہ، بعض علماء فتنے شکیل کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے 4 چیزوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان محفوظ ہے اور تمام صحابہ جنتی ہے، قرآن کا اعلان ہے، مگر اصول یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ صحابہ کے ایمان پر پوری امت مجتمع ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہے، ادنا سے ادنا صحابی بھی ارتداد کا شکار الحمدللہ وفات رسول کے بعد نہیں ہوئے ہیں۔ یہ پوری امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں اللہ سے ہدایت کی دعائیں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام ارتداد سے ڈرا کرتے تھے جبکہ ان کے ایمان کی گارنٹی ہے، اپنے نسلوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں، حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی، دیگر انبیاء کی، میں اس وقت تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا۔ پہلی چیز، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی استقامت کے لیے، اپنے نسلوں کے ایمان پر قائم رہنے کے لیے کثرت سے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر، اللہم انی اسألک ایمانا دائما وہدا قیما وعلما نافعا۔ اس طرح کی دعائیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت نواس بن سمعان، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس، کئی ایک صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور سب سے زیادہ جس دعا کا اہتمام کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سے بار بار ہم دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رکھنا، اور ہمارا خاتمہ یعنی اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بہتر سے بہتر فرمائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے علم کو پختہ اور وسیع بنانے کی کوشش کریں، علم صحیح حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو علماء کرام، جن علماء کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، خاص طور پر فتن، ابواب الفتن پر، ابواب الملاحن پر، اشراط الساعہ پر جن کی گہری نظر نہیں ہے، علم مضبوط نہیں ہے، وہ اپنے پھس پھسے علم کی وجہ سے ڈگمگاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے مضبوط علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہمارا مطالعہ بہت وسیع اور پختہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، نہج سلف کے پابند رہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں، علم کلام کے مسئلے میں، فقہ میں نہج سلف پر جمہور کے موقف سے ہٹنے سے مکمل احتیاط کریں۔ جہاں ہم اپنے اسلاف کی تشریحات پر ہم نے اعتماد نہیں کیا، وہیں ڈگمگاہٹ کا شکار ہو گئے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں، تفسیر میں مفہوم متواتر، حدیث کی تشریح میں مفہوم متواتر، اور علم کلام میں بھی متفق علیہ مسئلہ، فقہ میں بھی جمہور کا موقف، ہر چیز کے اندر امت کے اجتماعی اور متفق علیہ موقف پر اور اپنے اسلاف کی تشریحات پر اعتماد کریں۔ اگر اس سے ذرا برابر ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو پھر ہماری گمراہی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، آخری اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہم عقائد پر خوب محنت کریں۔ تفصیلات مولانا بتلائیں گے۔ اپنے گھر والوں کو بھی عقائد سمجھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی عقائد کا مضبوط علم حاصل کریں، اس لیے کہ ہمارے کئی علماء بیچارے جو ان فتنوں کا شکار ہو گئے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ عقائد کا ان کو صحیح علم نہیں تھا، اور اس کے لیے جو ضروری کتابیں ہیں اس کو لیں۔ اس وقت میں صرف 2 کتابوں کا نام لے کر اپنی جگہ لوں گا، باقی مولانا بات کریں گے۔ ایک کتاب ہے کفر و ارتداد کا زمانہ اور امت مسلمہ کی غفلت و بے حسی۔ اس میں موجودہ دور کے نقشے کو کسی حد تک اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک جو نئے مدعیان مہدویت، مدعیان مسیحیت پیدا ہو رہے ہیں، ان پر شیطان کے کیسے حملے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کتاب علامہ ابن تیمیہ کی ہے، الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن۔ میرے پاس PDF ہے، میں مفتی صاحب کو بھیج دوں گا۔ یہ اس زمانے کی بہت ہی اہم کتاب ہے، الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن۔ اس کتاب کو پڑھیں، اس میں مدعیان نبوت کا ذکر ہے، اور ان پر شیطان نے کس طرح حملے کیے، کس طرح ان پر الہام شیطانی ہوا، اور وہ کیسے یعنی گمراہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں بڑی اچھی انہوں نے تفصیل لکھی ہے۔ میں چونکہ اتنی ہی بات میری زیادہ ہو گئی، میں آپ تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ یہ گزارش کرتے اپنی جگہ لوں گا۔ اس وقت امت بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے، ایمان کے اعتبار سے ایمرجنسی جیسے حالات ہیں، کہیں گور شاہی، کہیں شکیلی، کہیں قادیانی، کہیں غامدی، اور کہیں انجینئر علی مرزا، کہیں الہاد و دہریت، کہیں کچھ اسلام پر چاروں طرف سے الغار ہے۔ اب ہم غازیان مصطفیٰ ہی کو اس الغار کا مقابلہ کرنے کے لیے بس تیار ہونا ہے۔ یہ پوری میری گفتگو کا طالب علمانہ گفتگو کا خلاصہ ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات یہاں سے ایک فکر لے کر جائیں گے۔ میں جامعہ کے اساتذہ کا، حضرت رئیس جامعہ کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت سابق رئیس جامعہ رحمہ اللہ کی ان کی وفات پر اللہ کے دربار عالم میں دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم مولانا کی قبر پر اپنی رحمتوں کی برسات برسائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خدمات کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ محترم و معزز علماء اکرام، عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ جامعہ میں آج آپ کے سامنے عقائد کی اہمیت اور ارتدادی فتنوں سے متعلق چند باتیں رکھنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے میں رئیس الجامعہ کے انتقال پر، جو امت کو اتنا بڑا خلا ہوا ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم المدل جو حضرت کے فرزند جانشین اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حضرت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ کے کلام سے محبت اور تعلق اور اس کی خدمت میں جو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسے ادارے میں ہم ہیں جہاں کے ذمہ دار بیدار مغز ہیں اور حالات کو سمجھتے ہیں، اور ہم کو ایسی تیاری کرا رہے ہیں جس کو آئندہ آنے والے حالات میں، خاص طور سے فتنوں کے مقابلے میں میدان عمل میں اترنے کے بعد جن چیزوں سے جوجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے یہاں نصیب فرمایا، تو اس کی آپ کو سب سے پہلے قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس وقت جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ارتداد سے متعلق باتیں بتائی ہے، مختصر وقت ہے، اس لیے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بنیادی بات یہ سمجھیں، سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں جلدی کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے فتنے چھانے والے ہیں جیسے رات کی اندھیری تم پر چھا جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت معمولی سی چیزوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور فتنے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ فتنے آتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جس وقت ہم میدان میں آئے تھے، تقریباً 2006 کی بات ہے، اس وقت ارتداد کے مقابلے میں جو ہم کھڑے ہوئے اپنے بڑوں کے کہنے پر، وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اکثر جو نظر آتا تھا فتنہ، وہ فتنہ قادیانیت تھا۔ پھر اس کے بعد نئے نئے فتنے ہمارے سامنے آئے، جیسے گوہر شاہی کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، جاوید غامدی کا فتنہ ہے، جماعت المسلمین کا فتنہ ہے، اور پھر انجینئر علی مرزا کا فتنہ ہے۔ اس طرح سے مختلف فتنے سامنے آتے رہے، اور دن بدن فتنے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، یہ دن بدن فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے روپ لے کر لوگوں کو مرتد بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی تعداد امت کی ایسے فتنوں کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان باطل عقائد کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم میں عقائد کا جو علم ہے، جس طریقے سے امت میں شعور بیدار کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا نہیں۔ جیسی محنت عقائد سے متعلق ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے۔
اور ہمارے پاس جو ہے ہوتا یہ ہے کہ علماء اکرام فارغ ہو کر آتے ہیں، عقائد پر محنت کی بات جب آتی ہے تو وہ محنت نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عقائد سے اتنی مضبوطی سے واقف نہیں ہوتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پر محنت کرتے ہیں، لیکن اکثر کا حال یہ. آپ غور کریے کہ ہمارے جو نسل ہے، آنے والی جو نسل ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مکتب میں کسی درجے میں کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو مکتب میں ہم جو ہے کس درجے کے عقائد پڑھا رہے ہیں. آپ غور کریے تو وہاں پر جو ہے چند کلمات یاد دلا دیے جاتے ہیں اور ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد دلا دیا جاتا ہے. عقائد کے متعلق جو ہے چند باتیں، بنیادی باتیں سکھا دی جاتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے فتنہ ہے، سیلاب ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اسکول اور کالج کے ذریعے اور دیگر جو ہے جو بھی تنظیمیں، تحریکیں، ادارے یہ باطل فتنوں کے ہیں، ان کی طرف سے اسلام کے خلاف میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا ایک سیلاب ہے. اور ان کے مقابلے میں ہمارے پاس جو ہے تیاری نہیں ہے. ہم اپنے نسل کو، نئی نسل کو وہ فتنوں سے متعلق آگاہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات نہیں دے رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ جو ہے میدان میں جاتے ہیں تو پھر وہ ان فتنوں سے متاثر ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ آپ غور کریے کہ یہ مکتب کے بعد وہ اسکولنگ میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر دین کی بات تو نہیں پڑھائی جا رہی ہے، وہاں پر جو ہے عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں. اچھا، پھر کون سا راستہ ہے جہاں تک ان تک عقیدہ پہنچے، بنیادی باتیں پہنچے؟ تو وہ جمعے کا موقع ہے. تو جمعے کے موقع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، اصلاحی معاشرہ سے متعلق بیانات ہوتے ہیں، لیکن عقائد کے متعلق بات نہیں ہوتی. اور نہ ہی کوئی خصوصی نشستیں ہیں، نہ کوئی خصوصی جو ہے نظام ہے جس میں عقائد سے متعلق لوگوں کو جو ہے آگاہ کیا جائے. اور موجودہ دور میں جو فکر ہے، اسلام مخالف فکر، اس سے متعلق کوئی آگاہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو مسلم بچیاں اسکول اور کالجز میں پڑھ رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اسلام میں ان کے حقوق کو جو ہے سپریس کیا گیا، ان کے حقوق کو دبایا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، وراثت کا بنیادی حق نہیں دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو گواہی نہیں دینی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے برابر کا حق نہیں دیا گیا. یہ ساری چیزیں اور اس جیسی بہت باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کون سا نظام ہے جس کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور جن باتوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے ان سے متعلق جوابات کہاں دیے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. ایک اور فتنہ ہے جس کا معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسل میں پیدا ہو رہا ہے، وہ ہے الحاد و دہریت کا معاملہ، فکری ارتداد کا معاملہ، کہ نوجوان دین پر انہیں بھروسہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول جس نظام میں پڑھ رہے ہیں، آپ غور کریے کہ ہمارا بچہ صبح سے لے کر شام تک اس کا جو کوالٹی وقت ہوتا ہے، وہ وقت گزرتا ہے اسکول اور کالج میں. اس کے استاد ہوتے ہیں مشرک، ملحد، بے دین لوگ، وہ اس کے استاد ہوتے ہیں، اور صبح سے شام تک وہ وقت جو ہے وہیں پر گزارتا ہے. آپ بتائیے کہ استاد کا اثر بچوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر وہ جو ہے کفر کر رہا ہے، کتنے ہی فیسٹیول آتے ہیں، کتنی ہی عید آتی ہیں، اس موقع پر مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، ان اعمال میں شریک کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شرکی اعمال میں ان کو شریک کیا جاتا ہے. ایسے ماحول میں بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور ان کی باتوں کو سن رہا ہے، اسلام پر اعتراضات کو سن رہا ہے، اسلام سے متعلق شکوک و شبہات کو سن رہا ہے، تو کیا اس کے دل میں ایمان باقی رہے گا؟ اور پھر جب وہ گھر کو واپس آتا ہے تو کون سا نظام ہے جس کے ذریعے اس کے اندر جو ہے عقائد سے متعلق پختگی کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ غور کریے کہ ہمارے جمعے کے موقع پر کبھی توحید کے اوپر آپ نے مضمون سنا؟ کبھی شرک کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کبھی ان مضامین کو جو اس وقت فتنے اور ارتداد پھیل رہے ہیں ان کے اوپر بیانات ہو رہے ہیں؟ دور دور تک یہ نظام نہیں ہے. اب جب لوگ مرتد ہوتے ہیں تب افسوس کیا جاتا ہے ایسے کیسے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا پھر کیسے متاثر ہو گیا؟ تو وہ تو بالکل کوہرا ہے. کیا اس کو وحی آئے گی؟ کیا الہام آئے گا؟ کیا جو ہے اس کو کیسے اس کو پتہ چلے گا
کہ حقیقت اسلام کیا ہے، عقائد اسلام کیا ہے، اسلام کی سب جو خصوصیات ہیں، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو جو خصوصیت دی ہے، تمام مذاہب میں اس کی جو اہمیت اور فوقیت ہے وہ کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ۔ اور تیسرا معاملہ ہے یہ فتنوں کا، جو ارتدادی فتنے، قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، جو اسلام کے نام پر لوگوں میں ارتداد کو پھیلا رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں لوگ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ فرمایا کذاب اور دجال لوگ آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ فرمایا اتونکم من الحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے پاس ایسی نئی نئی باتیں لے کر آئیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ آپ نے اس کا حل کیا بتایا؟ فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا کہ ایسے فتنوں کے قریب نہ جاؤ اور تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، کس سے؟ ان کی گمراہیوں، ان کی ضلالتوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ارتداد بڑی پیمانے پہ آ رہا ہے اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگوں کو صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہے، اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ارتداد کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا روک تھام کیسے کیا جائے؟ میں نے آپ کو سامنے 3 بنیادی باتیں بتائی۔ نمبر 1 جو ارتداد آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک کا، بت پرستی کا، اور یہ شک و شبہات کا۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ قادیانیت اور اس جیسے فتنوں کا معاملہ ہے۔ تیسرا دین بیزاری کا معاملہ ہے، الحاد و دہریت کا معاملہ ہے۔ ان سب کی جڑ کیا ہے؟ ان سب کی جڑ ہے عقائد سے ناواقفیت، اور وہ اسلام کی بنیادی باتیں لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو عقائد سے واقف کرانا، دین کی بنیادوں کو ان کے سامنے رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو فوقیت دی ہے اس کو واضح کرنا، یہ سب کی جڑ ہے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ ایک سیلاب ہے اور لوگ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کے ایمان کی حفاظت ہو تو عقائد کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کریں؟ الحمدللہ ابھی آپ لوگ طالب علم ہیں اور اتنے مبارک ادارے میں پڑھ رہے ہیں، ایسے ادارے میں اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ابھی سے تیاری شروع کی جائے۔ سب سے پہلے بنیادی عقائد سے واقفیت کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ان فتنوں کے بڑھنے میں کچھ ہمارا بھی رول ہے۔ ایک طرف غفلت کہ ہم لوگوں کو عقائد نہیں بتا رہے ہیں، دوسرا مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کو عقائد سے متعلق جیسا شعور ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم کو عقائد سے متعلق جو اصول ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اصول معلوم نہیں ہے تو ہم ہر فتنے کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ غور کریے کہ کبھی بات آتی ہے قادیانیت کی، شکیلیت کی، گوہر شاہی کی، تو اسی میں ہم غیر مقلدین کو بھی ملا دیتے ہیں، اسی میں ہم جماعت اسلامی کو بھی ملا دیتے ہیں، اسی میں دیگر فتنوں کو بھی ملا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک فتنہ ہے جو کافر ہیں، مرتد ہیں، اور ایک فتنہ ہے جو اہل سنہ والجماعت سے خارج ہے یا تھوڑا سا ان کے معاملات میں ہمارا اختلاف ہے، تو دونوں کو اگر ہم ایک بنا دیں تو پھر لوگوں میں ہمارے لیے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں حقیقت نہیں جانتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے دوری ہو جاتی ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ اسلام میں داخل ہیں ہم ان کو کافر بنا رہے ہیں، ہم ان کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ جو بنیادی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اصول سے واقف ہوں گے نا تو پھر یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک بات کہ جو شخص ضروریات دین کا منکر ہوگا وہ کافر ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین وہ امور ہیں جو قطعی طور پر تواتر سے ہمارے پاس پہنچے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جس میں اتنا واضح معاملات، دین کے وہ واضح معاملات جو بداہتاً ہم تک پہنچے ہیں، جیسے اس سے متعلق کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلم گھرانے میں ایک نوجوان پیدا ہوا، ایک شخص پیدا ہوا، تو اس کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے جو ضروریات دین ہوتی ہے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے،
زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلم گھرانے میں جو پیدا ہونے والا جانتا ہے کہ ہم پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو حرام ہیں، جیسے شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، سود ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہے جس کو ہم عقائد میں مانتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اور فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ وہ چیزیں جو قطعی طور پر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قطعی اور تواتر سے ثابت ہو، وہ ضروریات دین ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ جو اس کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، جو اس کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ قطعیات نہیں بلکہ ظنیات کا معاملہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر جو ہے کوئی ایسی چیز جو قطعی طور پر ثابت نہیں ہے لیکن ظنی ہے، اگر اس کا کوئی منکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے، لیکن وہ اسلام میں داخل ہے۔ اگر ضروریات دین کا منکر نہیں ہے تو اسلام میں داخل ہے، وہ اہل السنہ والجماعت سے خارج ہو سکتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اصول اگر ذہن میں ہوں گے تو ہم ہر فتنے کو آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ کس درجے کا گمراہ ہے، کیا یہ کافر ہے یا اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے مثال کے طور پر جو ہے انجینئر علی مرزا کا فتنہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرتبہ پوسٹر آتے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ کے اوپر جس میں قادیانی، گوہر شاہی، دیندار انجمن اور جو ہے شکیلیت فلاں 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 کے ساتھ انجینئر علی مرزا کو ہی پیش کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً بہت بڑا گمراہ ہے وہ، یقیناً بہت بڑا گمراہ ہے، لیکن کافر ہونے کا بھی فتویٰ نہیں لگا اس کے اوپر، ہم اس کو کافر کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ان فتنوں کے ساتھ غیر مقلدیت، جماعت اسلامی اور اس جیسی باتوں کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے کہ اگر کوئی کافر نہیں ہے اور اس کو کافر کہا جائے تو اس کا کفر لوٹ کر آتا ہے، تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق جو ہے عمل کریں گے تو امت میں فتنوں سے متعلق صحیح شعور بیدار ہوگا۔ ورنہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک موقع پر ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا جہاں پر قادیانیت کا فتنہ تھا اور لوگوں میں ہم بات کر رہے تھے، تو جب ان کو سمجھایا گیا کہ فلاں فلاں جو ہے یہاں علاقے میں یہ لوگ قادیانی ہیں، تو ایک شخص نے ہم سے کہا جو دیندار ہے، بظاہر جو ہے دیندار ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ بھی قادیانی ہے۔ تو میں نے دیکھا کون ہے، تو وہاں پر جو مسجد لکھی ہوئی تھی وہ غیر مخلدین کی مسجد تھی، تو بولے یہ بھی قادیانی ہے، یہ بھی اسلام سے خارج لوگ ہیں۔ اب آپ غور کریے کہ جو ہے کیا شعور ہے جس کے نتیجے میں جس فتنے سے متعلق سنگینی ہونی چاہیے وہ نہیں بلکہ جو آپسی اختلاف۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو خصوصیت فرمائی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا کہ جو ہے آپس میں بڑے نرم ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز آج ہم سے جو ہے مفقود ہے۔ آج جو ہے جس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ان فتنوں سے متعلق جو ہے صحیح ہمارے پاس شعور ہونا چاہیے۔ دوسری اور بنیادی بات کیا ہے کہ جب ہم جو ہے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پر تیاری اگر ہو اور صحیح فتنے سے متعلق شعور ہو تو ہم آسانی سے کام کر پاتے ہیں، اور اگر تیاری نہیں ہے، صحیح شعور نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس فتنے کے پنپنے کا ہم موقع دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ابھی فتنے شکیل کا بڑا زور ہے، لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں اور اس فتنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اکثر ویڈیوز جو ہے ویڈیو شیئر ہوتے ہیں جس میں وہاں پہ موجود جو علماء ہوتے ہیں وہ شکیلیوں سے بحث کرتے ہیں، تو ان امور میں کرتے ہیں جس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس میں عموماً جو ہے ان کو تعویل کرنے اور فرار کا جو ہے موقع مل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے معاملہ کوئی بنیادی عقیدے کا نہیں ہے بلکہ معاملہ جو ہے یہ اختلافی معاملہ ہے۔ عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اس فتنے کی سنگینی کو سمجھ نہیں پاتے۔ مثلا فتنے شکیل سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کر کیا رہے ہیں، کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں،
اور جس طریقے سے وہ لوگوں کے اندر جو ہے کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی متاثر سامنے آ رہی ہے، اور پڑھے لکھے بچے، جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ دیندار گھرانوں کے بچے، تبلیغ میں وقت لگانے والے بچے، اور بہت سے علماء کے گھرانوں میں جو ہے ارتداد آیا، بہت سے جو ہے علماء کی بیویاں اور ان کے گھرانے میں جو حفاظ بچے جو ہے مرتد ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت مہدی سے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور دجال اور علامات قیامت سے متعلق جو شعور ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور ان میں جو ہے کن باتوں پہ بات ہونی چاہیے، جیسے مثال کے طور پر شکیل کا فتنہ جو ہے کام کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے کن کن موضوعات کو اٹھانا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے، تو اگر اس کی تیاری ہو تو بہت آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے شکیل بن حنیف کی طرف جو ہے لوگ جو ہے کیا منسوب کر رہے ہیں، ایک موقع پر جو ہے ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں پر بات ہوئی، تو انہوں نے جو ہے جو متاثر ہے اس سے ہم نے پوچھا کہ تم شکیل کو کیا مانتے ہو؟ تو شکیل بن حنیف کو جو ہے کہنے لگا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہوں۔ تو دیکھیے بنیادی بات کیا پکڑنا چاہیے اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہوں، نہیں بھائی آپ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ تو اس نے جو ہے مسلم شریف کی روایت پیش کی، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارے امام حضرت مہدی تم میں موجود ہوں گے، یہ حدیث ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ عربی تو جانتا نہیں تھا، اس نے اردو پیش کیا، اور وہ کیا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں آ کر ٹھہریں گے۔ اب نزلہ کے معنی ٹھہرنے کے، اور پھر جو ہے یہاں پر اس کی جو شرارت ہے، ہم نے بحث میں یہ نہیں بحث نہیں کہ نزلہ کے کیا معنی، اس کو موقع مل جائے گا فوری کچھ بحث کرنے کا۔ میں نے کہا کیونکہ وہاں بڑی تعداد میں نوجوان متاثر تھے اس کے ساتھ، ہم نے کہا کہ آپ بھائی بتاؤ، حدیث آپ نے پیش کی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں آ کر ٹھہریں گے، تو یہاں پر حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور تم کس کی دعوت دے رہے ہو؟ شکیل ابن حنیف کی۔ تو ابن حنیف اور ابن مریم میں کیا مماثلت ہے؟ ہم کو وہ کیا چیز نظر نہیں آ رہی جو آپ کو نظر آئی؟ عیسیٰ ابن مریم اور شکیل بن حنیف میں ذرا بتاؤ۔ تو اب وہ جو ہے اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ دوسری بات اس نے کی، کہا کہ نہیں آپ کو اس سے دوسری حدیث ملانا پڑے گا، مطلب ملاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ تم میں میرے خاندان سے ایک شخص آئے گا۔ اب یہاں پر حضرت مہدی کی طرف چلے گیا وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی سے متعلق تفصیل بتائی، تو کہنے لگا کہ وہ جو ہے آئیں گے تو تم کو جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم یہ حدیث جو پیش کر رہے ہو اس میں کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے، تو میرا خاندان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شکیل کا خاندان ہے کیا؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی تجھے معلوم نہیں ہے اور تو اس شخص کو حضرت عیسیٰ مان چکا ہے، حضرت مہدی مان چکا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ تو میں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے جو ہے ممکن ہے کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد کہنے لگا کہ نہیں میں اس کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو یہ جو شرارت ہوتی ہے نا، تو اس کو پکڑنے کے لیے آپ بنیادی باتوں کو پکڑیں۔ نمبر ایک، شکیل جو ہے کیسے ابن مریم ہو سکتا ہے؟ ابن مریم تو وہ جو ہے خاص ایک ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پاس آسمان پر اٹھایا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آنے والے۔ جتنی حدیث موجود ہیں ان سب میں آنے والے کو ابن مریم کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات، نزلہ کی بحث کرتے ہیں وہ، تو آپ نے شاید کتابیں پڑھی ہوں گی، علماء سے سنا ہوگا کہ نزلہ کے معنی کیا ہیں اور وغیرہ۔ میں آپ کو دوسرا نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ من السما کا لفظ بتاؤ، آسمان سے نازل ہونے کا لفظ بتاؤ۔ تو حالانکہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اب یہ کیا کہتے ہیں جب حدیث پیش کی جاتی ہے بہقی کی، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو صحیح ستہ سے بتاؤ۔ بہقی میں یہ روایت موجود ہے، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ اب یہاں پر یہ بحث میں نہیں جانا ہے، اس کو یہ نہیں بتانا ہے کہ جو ہے من السماء لفظ موجود ہے، سوال یہ اس سے کرنا ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے فتنوں سے سوال کرنے میں آپ کو جو ہے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی،
تو معاملہ یہ ہے، اسے سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیا تم شکیل بن حنیف کے بارے میں عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی تم یہ مانتے ہو؟ تو کہا ہاں مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ جیسے مجھ سے من السما کا لفظ مانگ رہے ہیں نا، ایسے ہی الی السما کا لفظ بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، اس کا لفظ سما کے ساتھ بتاؤ، آسمان کا لفظ بتاؤ کہاں پر ہے۔ نہ قرآن میں آپ کو ملے گا، نہ حدیث سے ملے گا۔ حالانکہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور فرمایا کہ جو ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھایا ہے۔ لیکن یہ جو سما کا لفظ مانگ رہے ہیں نا، تو آپ ان سے پوچھیں کہ تم جو ہے پہلے بتاؤ کہ آسمان پر گئے ہیں، اگر آپ آسمان پر چڑھائیں گے تو ہم وہاں سے اتاریں گے بابا، ہے نا؟ بات سب بالکل صاف بات ہے۔ اگر آپ جو ہے ان کو وہ باتیں جو وہ رٹے ہوئے ہیں، اگر آپ وہ پوچھیں گے، وہ بحث کریں گے، تو وہ تو جو ہے کھیلے گا، اور لوگ عام جو لوگ ہوں گے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اختلافی بحث چل رہی ہے۔ اگر آپ ان کو وہ باتیں پوچھیں گے جو ان کو رٹے ہوئے نہیں ہیں اور جس میں وہ بالکل جو ہے جواب ہی نہیں دے پائیں گے، ان باتوں کو پوچھنا ہے۔ مثلا دوسرا مسئلہ، ابن مریم تو ہے ہی نہیں ہے نا؟ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ شکیل جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب ہم جب کہیں گے اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی میرے خاندان سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، تو یہ تعویل کرتے رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جھوٹ کو اس نے کہا اس کی جھوٹ واضح ہو گیا۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ صاف طور پر، حضرت مولانا اسعد قاسم سنبھلی صاحب کے جو ہے مناظرہ جو تحریری ہوا، اس کے جواب میں اس نے لکھا کہ میرا نام محمد شکیل بن حنیف ہے، بار بار اصرار سے کہا، اور جب بھی ہم شکیلیوں سے ملتے تھے تو کہتے کہ آپ پورا نام لو، محمد شکیل بن حنیف کہو۔ بعد میں اس کا جھوٹ واضح ہو گیا۔ وہ جھوٹ یہ تھا کہ اس کی جب سرٹیفکیٹ نکلے انٹر کے اور جو ہے ایس ایس سی کے، تو اس میں محمد ہے ہی نہیں، اس میں احمد ہے، شکیل احمد اس کا نام تھا۔ اب ہم جب اس کو پیش کر رہے تو کہتے نہیں احمد تو ہے نا۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ تمہارے جو چور تھا نا، یہ چور کیسے واضح ہو گیا؟ تم نے جو ہے کتابوں میں لکھا باضابطہ محمد ہے میرا نام، یہ جو تم نے جھوٹ لکھا ہے نا وہ خود واضح ہو گیا کہ تمہاری جو حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ شکیل جو ہے مہدی ہے، اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یملک العرب، حضرت مہدی جو ہوں گے وہ عرب کے بادشاہ ہوں گے، یملک 7 سنین، وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اب آپ بتائیے کہ شکیل کہاں حکومت کر رہا ہے؟ اور یہ بات جب پوچھی گئی ایک موقع پر، یہاں احمد نگر کے قریب میں مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے احمد نگر، وہاں جانا ہوا، ایک نوجوان اس فتنے سے متاثر ہوا، ہم نے اس سے بات کی، تمام دلائل دیے، دلائل کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی آئیں گے تو دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کریں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو آج، اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اعماق و دابق میں جمع ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے ایک ایسی جنگ پیش آئیں گی ملک شام میں جہاں دنیا نے ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی۔ تو حضرت مہدی کے تو یہ کام ہے، تم کہاں ہیں آج؟ اور آج فلسطین کے جو حالات ہیں جس میں اگر تم دعوے دار ہو تو جاؤ نا بھائی، وہاں پر امن قائم کرو اور وہاں پر جا کے کام کرو۔ جب اس نوجوان کو میں نے یہ بات پوچھی کہ تم جو مہدی جس کو مان رہے ہو وہ کیوں نہیں جاتا وہاں پر ملک شام میں، اور کیوں نہیں جاتا فلسطین میں جا کر وہاں معاملے کو حل کیوں نہیں کرتا، تو کہنے لگے نہیں وہ تو پڑے گاؤں میں امن قائم کر رہے ہیں۔ تو بھائی پڑے گاؤں ہے کتنا؟ تو بتاتے کہ جو ہے 150 سے 200 جو ہے مکانات وہاں پر ہیں، اس میں امن قائم کر رہے ہیں۔ آج سے تقریباً میں 15 سال پرانی ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو متاثر تھا فتنے سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عادل کیسے قائم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل قائم کریں گے۔ تو بولے کہ جو ایک مرتبہ ان کا ایک رائٹ ہینڈ ہے جماعت علی، اس کی بلی نے کسی اور دوسرے آدمی کے چوزے کو کھا لیا۔ تو اب یہ جو ہے مہدی جس کو ہم بولتے ہیں مہندی لگا ہوا ہے، مہدی، یہ مہدی وہ مہدی نہیں ہے جو امن قائم کریں گے پوری دنیا میں، بلکہ ہاتھوں میں عورتیں لگاتی ہیں نا مہندی، تو وہ والا مہدی ہے۔ تو اس کے پاس معاملہ گیا تو اس نے کیا امن کیسے قائم کیا کہ اس نے جو اس کو ایک چھڑی سے وہ بلی کو مارا اور کہا کہ جاؤ امن قائم ہو گیا۔ دوسری بنیادی بات، آخری بات، کیونکہ وقت ختم ہے، آخری بات وہ یہ کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی جو آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ یفیض المال، وہ مال کو تقسیم کریں گے، ولا یقبل احد، کہ اس کو کوئی دوسرا قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ بنیادی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے متعلق بتائیے کہ مال کو اتنا تقسیم کریں گے کہ کوئی قبول کرنے والا باقی نہیں رہے گا. ابھی چند لوگ جو فتنے سے متاثر تھے توبہ کر آئے، بڑا وقت گزرا ان کا وہاں پر، تو انہوں نے وہ بتا رہے ہیں کہ شکیل جو ہے اپنے ماننے والوں میں فرق کرتا ہے. جو اسے چندہ دیتا ہے اور زیادہ چندہ دیتا ہے اس کو جو ہے بڑا قریب رکھتا ہے، اور جو اس کو چندہ نہیں دیتا اس کو ذرا دور رکھتا ہے. تو یہ کون سا مہدی ہے، یہ کون سا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے جو ہے مال کو تقسیم کرنے کے بجائے مال لے رہے ہیں، چندہ لے رہے ہیں؟ آپ بتائیے کہ جو ہے کیسا یہ مذاق ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بڑے واقعات کو جو بیان فرمایا، جس کے آنے کے بعد پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، پوری دنیا میں جو ہے امن قائم ہوگا، فتنہ اور فساد ختم ہوگا، اور ہر طرف جو ظلم سے دنیا بھری ہوئی ہوگی اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیا جائے گا. ایسے بڑے واقعے کو لے جا کر ایک گلی اور ایک کوچے میں لے آ کر بند کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے چند گھروں میں پڑے گاؤں اور فلاں میں جو ہے لے آ کر اس کو بند کر رہے ہیں. اور کام کیا کر رہے ہیں؟ ہماری امت کے نوجوانوں کو مرتد بنانے کا کام کر رہے ہیں. ایسے میں ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے، لوگوں میں صحیح عقائد پہنچانا ہے، حضرت مہدی سے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، دجال سے متعلق، ختم نبوت سے متعلق. ایسے ہی بنیادی طور پر توحید، رسالت، آخرت، شرک کی حقیقت لوگوں میں خوب کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ آئندہ جو ہے نوجوان، ہماری نسلیں ایمان سے جو ہے ان کے محفوظ رہے، اور یہ کفر اور الحاد و دہریت اور زندیقیت سے محفوظ رہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں پر محنت کر رہے ہیں، یہاں پر پڑھ رہے ہیں. آپ حضرات جو ہے اپنے خصوصی جو مطالعہ ہوتا ہے اور جو ہے خارجی مطالعے میں خاص طور سے عقائد پر محنت کریں. اس سے متعلق جو چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا جو ایک رسالہ ہے آسان علم کلام کے نام سے، وہ بڑا مفید ہے. اس میں انہوں نے تمام مضامین کو جو ہے بیان کیا ہے. ایسی جو ہے عقائد اہل السنہ والجماعہ کے نام سے پڑوسی ملک کے جو مولانا مسعود صاحب ہیں ان کا ایک جو ہے ایک رسالہ ہے جو آسانی سے جو ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. اور اس طریقے سے جو ہے بنیادی طور پر عقائد سے متعلق اور فتنوں سے متعلق جو ہے جانکاری حاصل کریں، اور جو مقالات ہے دارالعلوم دیوبند کے ان مقالات کو جو ہے وہ پڑھیں. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بنیادی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور ہم جو ہے الحمدللہ اس ادارے میں آپ کے پاس جو محنت ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہے، یہ یقیناً جو ہے رنگ لائیں گی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسی محنتوں کی ضرورت ہے، جیسی فکر کی ضرورت ہے، اللہ تعالی وہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.